دعا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا اللہ کا لشکر دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل دیتی ہے۔ دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے کوئی اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلد و شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں ہم لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ اور جو کرتا ہے وہ بھی تب سکون نہیں پائے گا جب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ تو کاش اللہ سے بھی سیکھا ہوتا ہم نے، جانے ایسے والوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہم کہ جو ہم روز بروز اپنی دنیا میں شادی، بچوں، شوہر، کاروبار میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہم سے زیادہ بڑا نظام سنبھالے ہوئے ہے وہ ہمارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے نیاز ہے وہ، فرق نہیں اسے پڑتا، مگر وہ ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے لیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں ویسے۔ اور اگر ہم کبھی بھولے بھٹکے سے لوٹ آئیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں، دعا اس کو پکارنا، دعا اس کو پکارنا، اور وہ 3 کام کرتا ہے۔ دعا کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے اور ہمیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہم کمزوروں کو اگر کوئی چیز اتھارٹی، انصاف اور طاقت دلا سکتی ہے، کنٹرول عطا کر سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ لاچار کی لاچاری ہٹے گی، تکلیف دور ہوگی، تب ملے گی اس کو خلافت۔ کونے میں پڑے ڈپریسڈ لوگوں کو نہیں ملتا کنٹرول۔ ہمیں سستی اور غفلت سے خود نکلنا ہوگا، اپنے ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، اپنے گلٹ سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے۔ اس کے بعد ملے گا ہمیں اختیار کہ معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیں گے سزا جسے ہم چاہیں اور معاف کریں گے جسے ہم چاہیں، اور فسادیوں اور اپنے درمیان بنائیں گے ذوالقرنین کی دیوار جب ہم چاہیں۔ ایسا اختیار پانے کے لیے ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہوگا، اور تکلیف سے ہمیں دعا نکالے گی، خواہشوں کا مل جانا نہیں نکالے گا۔ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اتنا مال یا اولاد مل جائے تب زندگی پہ میرا کنٹرول ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں مضبوط اور پراعتماد زندگی دعا سے ملے گی۔ دعا کیا کرو بچے، دعا کیا کرو بچے، یہی تمہارے کام آئے گی، یہی تمہارے کام آئے گی۔